بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ 1,24,000 صحابہ میں زیادہ سے زیادہ 200 صحابی ایسے ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ 200 زیادہ سے زیادہ 200۔ کوئی کسی جنگ میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی کسی یہاں نہیں، کوئی وہاں نہیں۔ ابو دجانہ ان 200 میں ایک آدمی ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک ساتھ رہے۔ یہ اتنا بڑے آدمی ہے۔ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے پیچھے ہٹ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت زبیر، ابو دجانہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو وہ تلوار تھی۔ یہ میں تھوڑا سا ابو دجانہ کا آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں تاکہ آگے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی، سرخ پگڑی باندھی اور شعر پڑھے، انا الذی عاہدنی خلیلی اللہ اقوم الدہر فی الخیول، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل، اللہ اقوم الدہر فی الخیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ۔ میں وہ شاہ سوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ لیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ترجمہ نہیں، خلاصہ۔ تو ایک طرف سے جو حملہ کیا تو قریش کے 3,000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل، ان کو روک نہیں سکا، اور آگے عورتیں ڈھول بجا رہی تھیں اور قریش کے لشکر کو ابھار رہی تھیں، اور ہندا گیت گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق مشی القتل البوارق المسک فی المخالق والدر فی المخالق ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامد نحن بنات طارقی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نمشی علی النمارق قالینوں پہ چلنے والی ہیں، مشی القتل بوارقی نخرے والے چکور کی چال چلنے والیاں ہیں، المسک فی المفارق ہماری مانگ میں مشک بھرا ہوا ہے، والدر فی المخالق ہماری اوڑھنیوں میں موتی پروئے ہوئے ہیں، ان تقبلوا نعانقی آگے بڑھ کے حملہ کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور تدبروا نفارقی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تمہیں دھکے دے کے ذلیل کر دیں گی۔ یہ ہندا کے اشعار ہیں۔ تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو ساری عورتیں بھاگی، ہندا کے بھاگنے سے پہلے ابو دجانہ پہنچ گئے، اس کے سر پہ تلوار رکھی تو اس کی چیخ نکلی تو تلوار پیچھے ہٹا لی۔ تو پیچھے زبیر بھی، حضرت زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ میں اتنا شاہ سوار، مجھے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو کیوں دی؟ میں تو پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، مجھے کیوں نہیں؟ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ پیچھے پیچھے تھے، پیچھے پیچھے تو تلوار ہٹائی تو زبیر کہنے لگے یہ کیا کیا، چلائی کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا، کمزور پہ اٹھانا اس کی شان کے خلاف ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا حق ادا کرنا ہے تو کمزور پہ اٹھانا، کمزور پہ خون سے داغدار کرنا اس کے حق کے خلاف۔ تلوار واپس، پھر پیچھے مڑے، پھر پلٹ کے حملہ کیا تو سامنے ایک قریش کے لشکر میں تھا، لوہے میں فرق جیسے ہاتھی ہوتا ہے۔ زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں آمنے سامنے آئے، تو ان دونوں میں جب ٹکر ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے باقی بھی کھڑے ہو گئے، باقی حالانکہ لڑائی ہو رہی لیکن ایک دم سارے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابو دجانہ دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، ذرا بھی پتلی سی، اور وہ لوہے میں 6 فٹ سے اوپر اس کا قد اور ہاتھی کی طرح۔ اور زبیر کی تمنا ہے کہ میں دیکھوں گے اس کو گرائے تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی تلوار صحیح جگہ گئی، ورنہ ان کے دل میں تھا مجھے کیوں نہیں تھی۔ تو جو ان دونوں میں ٹکر ہوئی ہے کہ شجاعت بھی عش عش کر اٹھی، اور دونوں طرف سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں، اور چاروں طرف شاہ سواران رک گئے، قریش کا لشکر بھی، اہل ایمان صحابہ کا لشکر بھی، کہ یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آخر
اس قریشی نے جو تلوار کا بھرپور وار کیا، ابو دجانہ کی اس کو توڑتا ہوا زرہ کو ان کے کندھے میں اتر گیا۔ ابو دجانہ نے زخمی شیر کی طرح جو بڑھ کے وار کیا، اس نے آگے ڈھال کی، ڈھال کو توڑا۔ اس نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، 6 فٹ سے اوپر کا تھا، یہاں تلوار لگی، یہاں زخمی ہے ابو دجانہ، اور جو تلوار اندر گئی ہے یہاں آ کر 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے، ادھر ادھر 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ تو پھر آپ نے ایسے ٹوپی اتاری اور کہا، ہاں کیا دیکھتے ہو؟ انا ابو دجانہ۔ کیا دیکھتے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، صحابہ 12,000، مسلمہ جھوٹا نبی 1,10,000، مہاجرین کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ، انصار کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ، مہاجرین رائٹ پر، انصار الٹے ہاتھ، مہاجرین سیدھے ہاتھ، خالد بن ولید درمیان۔ پہلے ہی حلے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے، حضرت عمر کے بھائی شہید ہو گئے۔ جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا، حافظ عالم شہید ہو گئے۔ جھنڈا گر گیا، جھنڈا گرا، مہاجرین میدان چھوڑ گئے، انصار ڈٹے رہے، انصار نہیں ہلے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، برا بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ان میں سے ایک برا بھی ہیں، برا بن مالک، اور 1,000 کے برابر بھی ہیں۔ چند صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا، ان میں سے برا بھی ہیں۔ تو حضرت خالد نے کہا، برا، ارے آج قسم اٹھا، آج اللہ پہ قسم اٹھا، کیونکہ میدان ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مہاجرین کا اکھڑ جانا مطلب ہے کہ شکست ہے۔ تو حضرت برا نے کہا، اخلصنا، پھر ہمیں الگ کرو، مدینے والوں کو الگ کرو، کر لے لو۔ تو ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار الیہ انا برا ابن مالک، اے انصار کی جماعت ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں ہوں برا بن مالک۔ تو 3,000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، جلدی سے 3,000 بکھرے ہوئے تھے، لیکن 3,000 فوراً اکٹھے ہوئے۔ کہ اما المدینہ تو فلا مدینہ، اب مدینے کو دل سے نکال دو، ہاں ہن المعشر، یہاں قبریں بنانے کی نیت کرو اور مدینے کا خیال نکال دو اور اپنی زریں اتار دو، تلواروں کی نیامیں توڑ دو اور آج اللہ کو راضی کر کے دکھا دو۔ تو 5 آدمی آگے بڑھے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، عباد بن بشر، کعب بن عجرہ، ابو دجانہ، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، ثابت بن قیس بن شماس، برا بن مالک۔ ان 5 شاہ سواروں نے 3,000 کو گائیڈ کیا اور 1,00,000 کے مجمع میں سوراخ کر دیا اور ان کو قلعے میں بند ہونے پہ مجبور کر دیا، اور قلعے کے دروازے تک پہنچتے 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 ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے۔ یہ 2 بچے، کعب بن عجرہ اور برا بن مالک۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ڈھال پہ بٹھا کے پش کرو نیزوں کے ذریعے سے، تو ان دونوں کو ڈھالوں پہ بٹھا کے پش کیا تو یہ اڑتے ہوئے قلعے کی دیوار سے اندر قلعے میں جا کر گرے۔ 2 آدمی سامنے 1,00,000 کا جمع غفیر، دیوار کی ٹیک لگائی اور دروازے کی طرف سرکتے 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 جا کے دروازہ کھول دیا۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، برا بن مالک سلامت رہے، دروازہ کھولا، سامنے خالد بن ولید تھے، انہوں نے دوڑ لگائی اور اندر داخل ہوئے تو وحشی حمزہ کا قاتل، وہ کہنے لگے مجھے خیال آیا آج اگر میں نے مسلمہ کو قتل کر دیا تو حمزہ کے قتل کا داغ میرے اوپر سے دھل جائے گا۔ اور وہ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا تو کہنے لگے میں ایک طرف سے بچتا بچاتا اس کی طرف بڑھنا شروع ہوا، میں نے دوسری طرف دیکھا تو محمد بن مسلمہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور ادھر سے میں تھا، اور ان دونوں سے عجیب و غریب ایک عورت وہ بیچ میں سے چیرتی ہوئی جا رہی ہے مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ حضرت
वहशी का वार दूर से चलता था, बर्छा फेंकते थे। तो मुसलमा की तलवार बुलंद हुई, लेकिन उससे पहले वहशी का बर्छा उसको चीर के निकल गया। और ऊपर खड़ी थी एक लड़की कोठे की छत पर, उसने कहा है हमारे आका, उसे काले गुलाम ने कत्ल कर दिया। ये उसकी तरफ शहादत चली गई कि मुसलमा के कत्ल करने, वही बर्छा था जिस बर्छे से हजरत हमजा को शहीद किया, वही बर्छा था, उसी बर्छे से उनको शहीद किया था। मैं थोड़े सा आपको यमामा का किस्सा सुना दिया। मैं अबू दुजाना की बात कर रहा था। अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग बदर से लेकर आखिरी हज तक साथ रहे, यमामा की जंग में शहीद हुए। उसकी फतह में बुनियादी किरदार अदा करने वाले 5 आदमियों में ये एक आदमी अबू दुजाना भी थे। साबित बिन कैस बिन शम्मास थे, अब्बाद बिन बिशर थे, काब बिन अजरा थे, बरा बिन मालिक थे। ये अबू दुजाना एक बात कह रहे हैं, वो बात नकल करना चाहता था, इसलिए थोड़ी सी उनकी तारीख आपको बताई कि अबू दुजाना हैं कौन। अबू दुजाना फरमाते हैं, लोगों मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल, इन्ना अर्जा अमली इंदी, इन्ना अर्जा अमली इंदी, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल क्या है हजरत? जंग बदर, उहुद, हुदैबिया, खंदक, खैबर, फतह मक्का, हुनैन नहीं, ताइफ नहीं, सहाबी होना नहीं, हालांकि हर शय है। जंगे बदर के शुरका, पहले उनका सुनो। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में सबसे बेहतर कौन है? तो आपने कहा जो मेरे साथ बदर में शरीक थे 313। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, आसमान के फरिश्तों में वो फरिश्ते सबसे अफजल हैं जो जंगे बदर में उतारे गए थे, 1000। मुबित्तुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, वो 1000 फरिश्ते सबसे अफजल। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है बदर वाले जो मर्जी करें मैंने माफ कर दिया। तो अब अबू दुजाना बदर में शरीक हैं, इनको ये कहना चाहिए था मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल बदर की शिरकत। ठीक हो गया। सुलह हुदैबिया में 1400 सहाबा शरीक थे, उनके बारे में अल्लाह ने कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह उन ईमान वालों से राजी हो गया जिन्होंने आपके हाथ पर बैत फरमाई हुदैबिया। तो अबू दुजाना कहते मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल हुदैबिया नहीं। फिर सहाबी हैं और अल्लाह ने कहा कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे महबूब मेरा वादा है तेरा हर सहाबी जन्नत में जाएगा, हर सहाबी तेरा जन्नती है, मेरा वादा है। ये किसी नबी के सहाबा के साथ ये वादा नहीं, सिर्फ 1,24,000 अल्लाह के महबूब के गुलामों के साथ अल्लाह का वादा, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हाँ, बराबर नहीं हो सकते पहले और बाद वाले। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, फतह मक्का से पहले वाले और बाद वाले बराबर नहीं है, लेकिन कुल्लन सब जन्नती, सब जन्नती। तो कहते मैं सहाबी हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा अमल सहाबी होना है। मैं बदर वाला हूं, मेरे लिए बख्शिश का अमल बदर है। मैं सुलह हुदैबिया वाला हूं, मेरे लिए बख्शिश का अमल हुदैबिया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि लोगों इन्न अर्जा अमली इंदी, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल ये है मा आदैतु अहदन बिलिसानी, मैंने जिंदगी में किसी को इस जबान से दुख नहीं पहुंचाया, मैंने जिंदगी भर इस जबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया। आए हाय हाय,